بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، عدت، طلاق کی عدت تو ہے. طلاق کی عدت تو ہے 3 حیض یا 3 مہینے. تو اور طلاق کے بعد شوہر بیوی کو گھر نہیں نکال سکتا، گھر سے نہیں نکال سکتا. تو طلاق کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا. طلاق ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح قائم رہتا ہے. تو میاں بیوی کو 3 مہینے تک ایک ہی کمرے میں رہنا ہے تاکہ مصالحت ہو جائے، ریکنسیلیشن ہو جائے. اور 3 مہینے کے بعد بھی وہ زبانی طور پر بھی رجوع نہیں کرتا، تحریری طور پر بھی نہیں کرتا، اور جسمانی طور پر بھی کسی بھی طریقے سے وہ یعنی تو پھر ہوگا یہ کہ 3 مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا. ابھی وہ ابھی وہ نکاح میں ہے. اچھا، اب سن لیجئے، اس میں بیوہ کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے. طلاق کی عدت نہیں ہے. وہ بیوہ کی عدت میں سوگ ہوتا ہے. طلاق کی عدت میں عورت بن ٹھن کے رہے گی، خوشبو لگائے گی، شوہر کو منائے گی، شوہر کو ریسیو کرے گی، تاکہ شوہر جو ہے وہ اپنے طلاق کے فیصلے پہ نظر ثانی کرے اور رجوع کر لے. تو یہ بات سمجھ کے بات آپ کو قرآن مجید میں سورہ طلاق کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ طلاق دینے کے بعد شوہر بیوی کو گھر سے نہ نکالے اور بیوی خود بھی گھر چھوڑ کے نہ جائے. اللہ چاہتا ہے کہ مصالحت ہو، دونوں ایک کمرے میں رہیں. تو اب یہ ٹیچر اگر وہ کہیں پڑھاتی ہے تو پڑھائے، تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کو وہ انڈے بیٹھ جائے گی مرغی کی طرح کیا گھر میں؟ تو یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ عدت بیٹھنا ہے، عدت بیٹھنا ہے. یہ بیٹھنا کہاں سے آ گیا میرے سمجھ میں نہیں آیا. یہ شریعت میں کوئی بیٹھنا نہیں ہے. نہ بیوہ بیٹھتی ہے، نہ طلاق یافتہ عورت بیٹھتی ہے. بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی؟ گھر کے سارے کام کرے گی، کھانا پکائے گی، پڑھانا ہے بچوں کو پڑھائے گی، نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی. بیٹھنا کیا؟ عدت بیٹھنا. تو یہ کو بیٹھنا جو ہے یہ ایک خرافات بات ہے، بیٹھنا. تو باقی جو ستر و حجاب کے احکام ہیں وہ رہیں گے. یعنی وہ باہر جائے گی تو خوشبو لگا کر نہیں جائے گی، اور میک اپ کر کے نہیں جائے گی، نارمل طریقے سے رہے گی. اس بل نہیں دکھائے گی، گردن نہیں دکھائے گی، زیور نہیں دکھائے گی، کیونکہ اس کی جو زیب و زینت ہے وہ محرم رشتہ داروں کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے. باقی وہ دوسروں کو تو نہیں دکھائے گی وہ. تو یہ بات ہے سمجھنے والی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.